أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما آمنا دا جلالے بے مثالے بے مثالے. سب کو ذرا محبت نال سبحان اللہ. جو میں الفاظ کہہ رہے ہیں نا غور کرے اور توجہ کرو. ما آمنا دا جلالی بے مثالے بے مثالے
گل مقدرات کی سناواں، گل مقدرات کی سناواں، آنکھے حلیمہ میں صدقے جاواں، گل مقدرات کی سناواں، آنکھیں حلیمہ میں صدقے جاواں، سونا مکھڑا سونی چالے بے مثالے، بے مثالے، ماں آمنہ تاج لالی بے مثالے، بے مثالے، صدیق عمر دی کیا باتیں، صدیق عمر دی کیا باتیں، ملیاں جنہاں نوں سونے دا ساتھے، صدیق عمر دی کیا باتیں، ملیاں جنہاں نوں آقا دا ساتھے، اور لیٹے آج بھی آقا دے نالی بے مثالے، بے مثالے، ماں آمنہ دا جلالی بے مثالے، بے مثالے۔ حضرات واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، سننے والی اسلامی روحانی ماں بہنوں، سب سے پہلے تے اس بات تے رب العزت دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے سانو ایسی محفل سجانے دی توفیق عطا فرمائی کہ جس دے اندر اللہ دا قرآن سنایا جائے، پیارے پیغمبر دا فرمان ذی شان سنایا جائے۔ میرے جنہ بھائیاں نے محفل سجائی، اللہ سب دا عمل قبول فرمائے، سب نو دنیا اور آخرت دے اندر دا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ محفلاں تے دوستوں بے شمار نے دنیا تے، مگر میں نہیں کہتا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسیاں محفلاں دا تذکرہ عرش معلیٰ تے ہوتا ہے کہ جڑے لوگ قرآن سنن، پیارے پیغمبر دا فرمان سنن۔ دوستو میں دعا کرنا اسی جڑے آئے ہیں، اللہ سب تو پہلے دھیان نال سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان دا بہت بڑا وار ہوتا ہے، یا تو بندے نو آن نہیں دیتا، تے جے بندہ آ جائے تے وہ کوئی چیز سنن، نو دی توجہ کدے ادھر کدے ادھر کدے کدھر کدے کدھر، تے یاد رکھو جدوں خطیب بول رہا ہوندا ہے نا، تے جے بندے او دی گل دھیان نال نہ سنن تے او دا گفتگو کرن نوں دل نہیں جگدا، کیونکہ بھئی اسی گل دا نہیں سنانا، اسی تے تانوں سنانا ہے۔ تے اللہ سانو سب تو پہلے غور نال سنن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن کے اللہ سانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی یہ کانفرنس ماشاءاللہ بڑا شاندار عنوان
شافع محشر کانفرنس سے، کیوں جی یہی ہے شافع محشر۔ شافع محشر کا معنی کہ اس ہستی مبارک دا تذکرہ مبارک کیتا جائے گا، انہاں دی سیرت طیبہ طاہرہ، انہاں دی شان مرتبہ اور مقام بیان کیتا جائے گا، جنہ قیامت والے دن انشاءاللہ ساڑھی سفارش کرنی، انشاءاللہ انہوں نے ساڑھی سفارش کرنی۔ میں دعا کرنا دلوں آمین آکھیا جے، اللہ سانو ساریاں میرے سمیت انہاں دی سفارش نصیب کر دے، کہ یہ نہ ہوئے دنیا فائدہ اٹھا جائے سارا تے جناب کچھ بد نصیب ایسے بھی ہون جنہاں کو سفارش ملے ہی نہ۔ اللہ سانو نہ کچھ نصیباں جو شامل کرے، اور وہ کیڑی ہستی ہے میں مختصر، اللہ پاک نے فرمایا قل اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اعلان کر دیو ان کنتم تحبون اللہ پاک نے فرمایا او لوگو اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے نال پیار کرے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے نال پیار کرے، اگر اللہ دی محبت چاہتے ہو، اگر اللہ دا قرب چاہتے ہو، اگر اللہ دے دوست بننا چاہتے ہو، اگر اللہ دے ولی بننا چاہتے ہو، تو فرمایا ایک شرط ہے فَاتَّبِعُونِي، فرمایا لوگو اللہ پاک فرماتے نے اگر میری محبت لینا چاہتے ہو تے ایک ہستی دا ایسا مقام ہے، انہاں دا ایسا مرتبہ تے ایسی شان ہے، میں انہاں دی فرما برداری اپنی محبت واسطے شرط قرار دے دیتی ہے۔ آج ساڑھے معاشرے اندر کافی ساری دنیا اس روبے زمین تے بسنے والے کافی سارے انسان اللہ دا قرب چاہتے نے، مگر کسی نے کوئی طریقہ بنایا، کسی نے کوئی طریقہ بنایا، کسی نے اپنا رسم و رواج اگے رکھے آئے، کسی نے اپنی عقل اگے رکھ لئی، کسی نے اپنے امام صاحب نو اگے رکھے آئے، کسی نے اپنے پیر صاحب نو اگے رکھے آئے، مگر اللہ پاک فرما دینے لوگوں نانا اگر میری محبت لینا چاہتے ہو تے او دے واسطے میرے پیغمبر دی فرما برداری شرط ہے۔ معلوم ہویا اس پیغمبر دا ایسا مقام ہے جڑا دنیا تے بھی کامیابی چاہتا ہے وہ بھی اس پیغمبر دے تھرو مل سکتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، او لوگو اگر میری محبت چاہتے ہو میرے نبی دی فرما برداری کرو، اللہ اگر اسی تیرے پیغمبر دی فرما برداری کریے کی ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، فرمایا اس پیغمبر نال وفا کرو گے، محبت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اللہ پاک فرما دینے پہلی بات ہے کہ میں تواڈے نال پیار کراں گا، تے جدے نال اللہ پیار کرے محترم دنیا اور آخرت ودی بنے گی۔ کوئی ماں دا لال یاد رکھو، اوے گل مسلمانوں پلے بن لو، کوئی بھی دنیا دا فرد و بشر اللہ نو چھوڑ کے او دے پیغمبر نو چھوڑ کے اللہ دی قسمیں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ساڑھی خام کے آتی ہے
کہ میرے کو وسائل بڑے نے، میں ہوشیار بڑا، میرے کو تعلیم بڑی ہے، میرے کو فلاں کچھ ہے، میرے کو فلاں کچھ ہے، میں جناب کر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دے نال وفا کرو گے میں محبت کراں گا، اللہ جی تسی پیار کرو گے مزید کی ملے گا۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر نال وفا کرو گے میں محبت بھی کراں گا تے پچھلے گناہاں نو بھی معاف کر دیاں۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالی غفور الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تے بخشنے والا مہربانا، میں بخش بھی دیاں گا، میں اپنی رحمتاں بھی نازل کر دیاں گا، میں تواڈے نال پیار بھی کراں گا محبت بھی کراں گا، پر شرط ایک لائی کہ میرے نبی نال وفا کرنی جے۔ اج بڑے سارے لوگ نے نا ساڈے معاشرے چ، اللہ سب دی اصلاح فرمائے، جڑے کہندے ہیں کہ میری اپنی مرضی ہے، میرا اپنا ہی موقف ہے، میرا اپنا ہی مائنڈ سیٹ ہے، میں بس میری اپنی ترتیب ہے، میں کسی نوں نہیں منگدا۔ اور نہیں میرے بھائیو یاد رکھو اگر کامیابی چاہندے ہو ایتھے چند دن رہنا ہے میرا ویر، اج نہیں تے کل جانا ہی جانا ہے۔ اور یاد رکھو اگر اس پیغمبر نال تساں وفا کیتی ہے، پیغمبر سب تو پہلی بات یہ پیغمبر دنیا تے بھی تواڈے کام آئے گا۔ اے سنیو میرے الفاظ، دنیا تے بھی پیر پیر تے اے پیغمبر تواڈے انشاءاللہ کام آن گے۔ اور اگلی بات موت دے وقت بھی کام موت دے وقت بھی کام تے قبر دے وچ بھی قبر دے وچ بھی کام آن گے۔ کیویں تسی کہو گے کس طرح؟ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دے اندر سوال ہونا ہے من ربک، تواڈا رب کیڑا ہے؟ من نبیک، تواڈا نبی کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ما دینک، تواڈا دین کیڑا ہے؟ یاد رکھو دوستو قبر دے اندر سوالاں دے جواب اوہی دے سکتا ہے جنہیں ساری زندگی اس پیغمبر نال وفا کیتی ہوئے گی۔ دوسرا بندہ ہوتے سوالاں دے جواب نہیں دے سکے گا، کہے گا ہاں ہاں لا تری او مینوں نہیں پتا پائی تسی۔ اور جیسے خوش نصیب نے سوالاں دے جواب دے دیتے نا انشاءاللہ قبر دے واسطے جنت دا باغیچہ بن جائے گی۔ تے قبر چ بھی آمنہ دے لال کم آئے نا، ہاں آئے نا۔ اور یاد رکھو دوستو آج نہیں تے کل اساں ٹر جانا میرا ویر، موت آخر آنی ہے۔ اے وقت جڑا اللہ نے دیتا ہے دی قدر کرو محترم، دی قدر کرو۔ وقت ایک بار ملے ہے دوبارہ نہیں ملے گا، نہیں جے ملنا وقت محترم۔ اللہ اکبر، قبر دے وچ بھی یہ پیغمبر کام آن گے اور قیامت دا دن ہوئے گا۔ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، او لوگوں قیامت والے دن آدم دی ساری اولاد دا میں سردار۔ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم اندر موجود ہے۔ اگلی بات سامع صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اللہ پاک تو ڈانا قبول کرے۔ میں حدیث مکمل کر کے بات ختم کرنا چاہنا۔ آپ نے او لوگوں قیامت والے دن اللہ سب تو پہلے قبر دے وچوں مینوں اٹھائے گا۔
اسی طرح آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، قیامت دا دن ہوئے گا، میدان معاشر دی ہوئے گی، لوگ مارے مارے پھر رہے ہونگے، اللہ اکبر کبیرہ کیسا منظر ہونا ہے، لوگ نبیان دے کول جانگے تے کہنگے اللہ نبیان دے نال گال کرنگے، اے اللہ دے پیغمبرو اگلا معاملہ بات ہے، اسا جنت جانا ہے کہ دوزخ جانا ہے، اللہ دے حضور ساڑھی سفارش کر دے ہو، ایس میدان معاشر تو تے ساڑھی جان چھوٹ جائے۔ اللہ اکبر، تے نبی کی کہنے گے اللہ اکبر کبیرہ، نبی کہنے گے رب نفسی کباز ہوئے گرے ہمیں پیسہ نوتے اپنی پہی دے تے پتہ ہے کیا آج اللہ پاک سخت غصے جنے ساڑھی ہمت نہیں پہنتی گال کرنے دے آندے نے ہاں ایک ہستی ہے اگر انہاں کو چلے جاؤ تو جناب اتھوں تواڈی گل بن جانے اللہ اکبر تے پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو لانے سب تو پہلی بانی آپ کہہ رہے ہیں رب امتی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت نو بچا، تے اللہ والے نے کہا میرے پیارے نبی میرے سونے نبی تیرے پیار دیاں کے آباتانے رب امتی آکھیا ہر ویلے غم خار دیاں کے آباتانے لوگ آمنہ دلال بولائے نے آپ فرما رہے رب امتی یا اللہ میری امت نو بچا لو یا اللہ میری امت نو معاف کر دے ہو لوگ آئے نے آج چندرے اللہ دے پیغمبر کی ساٹھی سفارش کر دے ہو آقا نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ آقا نے فرمایا میرا اللہ سب تو پہلے مینوں سفارش دی اجازت دے گا محترم تو ایسا منظر ہونا ہے اتھے سفارش واسطے بھی اجازت لینی رہ گی یہ نہیں کہ جڑا جدر منہ آیا تو جناب جو مرضی کرنی سفارش واسطے بھی جناب اجازت نہ اللہ اکبر تے جنہوں نے دنیا دے اسی بڑا کچھ سمجھی پھرنے ہیں نا اور میرے بھائیو جتھے نبیاں نو اپنی بھائی اتھے انہاں دی کی حالت ہوئے گی قرآن نے کیا انہاں دے مکر جانا انہاں دا مکر جانا انہاں کہنا ساڈا انہاں نال تعلق کوئی نہیں میں کہنا چاہنا محترم اس پیغمبر نے اتھے کام آنا ہے اللہ دی قسمیں جتھے کوئی نبی بھی کام آنا جتھے کوئی نبی بھی کام نہیں ہونا اللہ نبی تو بات نبی کا رتبہ کنا ہے اور ایک نبی نے تمام انبیاء سب کہتے بھائی ایک ہستی ہے انہوں نے کول چلے جاؤ ایتھے میں کہنا چاہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے اپنے امتیاں نو اے نہیں کہ سیاحی نہ دیکھنے چلو بھی تسی کدھر نکلو نہیں آقا فرما رہے ہیں میں سفارش کروں گا میں سجدے چ بیٹھ جاؤں گا آمنہ دلال نے فرمایا میں سجدہ کروں گا بڑا لمبا سجدہ کروں گا میرا اللہ میں سکھائے گا میں اللہ دے کولوں دعاواں کراں گا سجدے کر کے میں اللہ دا غصہ ٹھنڈا کراں گا معلوم ہویا میرا ویر اگر گناہاں دی معافی چاہتے ہو اگر اللہ دا قرب چاہتے ہو اگر رب نو راضی کرنا چاہتے ہو یاد رکھو اگر اللہ دے غصے نو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تے معلوم ہویا رب سجدیاں نال مندا ہے کا دے
نال سجدہ نال آمنہ دے لال فرمایا میں اتنا لمبا سجدہ کرا گا اللہ کہنے گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا اللہ کہنے گے او میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیو تسی سر اٹھاؤ سال توتا وشفات و شفا سونیو سر مبارک سجدے جو اٹھاؤ تسی منگو میں دئی جاواں گا تسی جدی سفارش کرو گے میں او دی سفارش قبول کراں گا محترم قیامت والے دن انہاں نے ساڈی سفارش کرنی ہے تے انہاں دی سفارش قبول بھی ہونی ہے یہ بھی پروٹوکول ہے سفارش کی اجازت ملے گی آپ سفارش کرنگے تے انہاں دی سفارش قبول بھی ہوئے گی آخری حدیث دے آخری الفاظ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَأُ بَابَ الْجَنَّةِ آقا فرما دے سب تو پہلے جا کے میں جنت دا کنڈا کھڑکانا ہے فَيَقُولُ الْخَازِنُ جنت دا دربان کہتا ہے من انتا تسی کونو فَأَقُولُ أَنَا مُحَمَّدَ آقا فرما دے میں کہاں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا جو میں دساں گا کہ میں محمد جنت دا دربان کہے گا سونے ہو میں تو ہٹائی انتظار کر رہا سا تے تسی آ گئے ہو تے جاؤ تو آڑے واسطے جنت سارے دروازے کھلے نے اور آمنہ دلال نے دوسری حدیث اندر فرمایا دنیا تے آنے دے اعتبار نال میں تے میری امت آخر تے آئے ہیں مگر انشاءاللہ جنت دے اندر سب تو پہلے انشاءاللہ جاؤں گے میں کہنا چاہنا آخر دے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا اب بندے آدھے رہنا میں پڑھ بندہ میں کدھر جاؤں تو میں کدھی مننا بندہ آدھا میں سچا ہوں تو میں کی جاؤں میں تو سمجھ نہیں ہوں گی تے اللہ والا کہہ رہے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا پھر لگ جا نبی دے آکھے رب دے وے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم دے پاپے ات بیٹھ سزا نہیں رہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا چھٹ رسم رواج تمامی ہر نبی دی قبول غلامی چھٹ رسم رواج تمامی ہر نبی دی قبول غلامی تینو حورا بھی دین سلامی پال سنت والا کہنا آمن لے قرآن دا کہنا کہ تو جنت وچ گھر لینا اے دنیا اوڑ کفانی تیری جان بھی ایک دن جانی ہے کہ نہیں اور میرے بھائیو ساڑھے جنہیں بیٹھے اللہ دی قسمیں کوئی نہیں پتا کل ایس ٹائم تک ساڑھے جنگیڑا قبر چوتر جائے گا کوئی پتہ نہیں میرا ویر جانا ہے اے دنیا اور کفانی تیری جان بھی ایک دن جانی اے چند دن دی زندگانی اے چند دن دی زندگانی ات بیٹھ سزا نہیں رہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا پھر لگ جا نبی دے آکھے رب دے وے کا جنت آپے نہ کر تو ظلم دے پاپے ات بیٹھ سزا نہیں رہنا آمن لے قرآن دا کہنا
جے تو جنت وچ گھر لینا اللہ میرے سمیت سانو سارے اس پیغمبر نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جو وقت اللہ نے دیتا ہے اس زندگی دا اللہ دی سانو سارے قدر نصیب فرمائے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم